Assalamu alaikum, dear students. My name is Khurram Dad, and the topic for today's lecture is writing paragraph or paragraph writing. I am pretty sure that in your previous semester you have already learned this topic, and you have written paragraphs and you have practiced all this. But I'll not be teaching you paragraph writing in detail. Rather, we will be revising it so that we may use the technique of this paragraph writing in essay writing. Okay, the main topic of this semester is essay writing, not paragraph writing, but paragraphs, they are the building blocks of an essay. So before we learn to write an essay, we need to learn how to write a paragraph. I am sure you have already learned it. I am sure that you have done it quite well, but obviously I need to revise it. So that is why we are going through it once again. Okay, paragraphs are the cluster of information supporting an essay's main point. پیراگرافس جو ہوتے ہیں یہ ایک عدد مضمون یعنی کہ جو ایسے آپ کا ہوتا ہے اس کے بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک عدد انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے, اس کے بعد سپورٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں. ہر ایک پوائنٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک مطلب کہ پیراگراف بنایا جاتا ہے. اور aim for the paragraphs that are clearly focused, well developed, organized, coherent and neither too long nor too short for an essay reading. کہ جو مطلب کہ پیراگراف ہے اس کا فوکس ایک پوائنٹ پہ ہونا چاہیے, اس کو ویل ڈیولپڈ ہونا چاہیے یعنی کہ اس کے اندر ایگزامپلز اور ایکسپلینیشنز ہونی چاہیے جو بھی پوائنٹ آپ نے کیا ہے. آرگنائزڈ ہونا چاہیے, کوہیرنس ہونی چاہیے اس کے اندر, اور نہ تو زیادہ لینتھی ہو اور نہ ہی زیادہ شارٹ ہو. فوکس آن اے مین پوائنٹ. جتنے بھی پیراگرافس آپ کے ہوتے ہیں وہ ان کا فوکس صرف ایک مین پوائنٹ پہ ہوتا ہے. ایک پیراگراف ایک سے زیادہ پوائنٹس کے اوپر فوکس نہیں کر سکتا. A paragraph should be unified around a main point. The main point should be clear to the readers and every sentence in the paragraph should relate to it. کہ مین پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے ٹاپک سنٹینس یعنی کہ پہلے سنٹینس کے اندر آنا چاہیے, اور باقی جتنے بھی سنٹینسز ہیں وہ سارے کے سارے ریلیٹ کرنے چاہیے آپ کے مین پوائنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس اسٹیٹنگ دا مین پوائنٹ ان اے ٹاپک سینٹینس. کہ جو آپ کا ٹاپک سینٹینس ہے اس کے اندر آپ نے اپنے مین پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے. تو رائٹر یہ کہتا ہے گڈ ٹاپک سینٹینس از اے ون سینٹینس سمری آف دی پیراگرافس مین پوائنٹ ایکٹس ایز اے سائن پوسٹ pointing in two directions, backward toward the thesis of the essay and forward towards the body of the paragraph. Usually the topic sentence comes first in the paragraph. یعنی کہ جو آپ کا ٹاپک سینٹینس ہے, جب مضمون کے اندر آپ کوئی پیراگراف لکھتے ہیں تو اس ٹاپک سینٹینس کے اندر دو اہم کوالٹیز ہونی چاہیے. نمبر 1 پہ یہ کہ وہ ریفر کرے آپ کے ٹاپک کو, یا جو مین آپ کا تھیسس ہے اس کو ریفر کرنا چاہیے اس کو. دوسری چیز یہ کہ وہ آگے کی ڈائریکشن دے کہ اس پیراگراف کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے. نیچے ایگزامپل دی گئی ہے آپ کو کہ آل ٹاپک سینٹینس کی ایگزامپل دی گئی ہے کہ آل لیونگ کریچرز مینیج سم فارم آف کمیونیکیشن. کہ جتنے بھی لیونگ یعنی کہ زندہ مخلوق ہے ان کے اندر کسی نہ کسی قسم کی کمیونیکیشن پائی جاتی ہے. اب اس پہ آپ جو ہے وہ ایزیلی پیراگراف لکھ سکتے ہیں. ہیومنس کی کمیونیکیشنز ہوتی ہے, بیز کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فشز جو ہیں ویلز وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسے بکریاں جو ہیں ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے, ان کا اپنا انداز ہے. ڈاگس کی اپنی کمیونیکیشن ہے, ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. کیٹس جو ہوتی ہیں ان کی اپنی کمیونیکیشن ہے, اس کا ایک اپنا انداز ہے. تو ہر ایک جو چیز ہے جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ان کا آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو یہ جو مطلب کہ ٹاپک سینٹینس ہے اس کے بعد ہر ایک اسپیشیز پہ آپ ایک ایک سینٹینس لکھتے جائیں تو 10-15 سینٹینسز کا پیراگراف آپ کا بن جائے گا ایزیلی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کالج لیول پہ جو رائٹنگ ہوتی ہے اس میں ٹاپک سینٹینسز جو ہوتے ہیں وہ اپنے آئیڈیا کو اور اپنے آرگومنٹ کو اور اپنے ایسے کو آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بزنس رائٹنگ جو ہوتی ہے اس میں ٹاپک سینٹینسز کی اہمیت اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ جو آپ کے ریڈرز ہیں
ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا پورے کا پورا جو ڈاکومنٹ ہے اس کو پڑھیں. وہ صرف ٹاپک سینٹینسز پڑھتے ہیں اور ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے. پیراگراف رائٹنگ کا جو سب سے ایک اہم نقطہ ہے, جو اہم پوائنٹ ہے, وہ ہے اسٹیکنگ ٹو دا پوائنٹ. وی شوڈ اسٹک ٹو دا پوائنٹ, یعنی کہ the main point that you are trying to make, all the sentences should be related to it. Sentences that do not support the topic sentence destroy the unity of the paragraph. اگر آپ نے کوئی irrelevant sentence جو ہے پیراگراف کے اندر ڈال دیا ہے تو اس سے پیراگراف کی جو یونٹی ہے وہ یونٹی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور اس سے پیراگراف آپ کا یونیفائڈ ایک تو وہ یونیفائڈ ہول نہیں رہتا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے کوہین اور کوہیرنس جو ہے, جو کہ پیراگراف رائٹنگ کا ایک اہم مطلب کہ جز ہے, وہ اس میں سے ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں پر آپ کے سامنے یہ ایک پورا پیراگراف اس نے ایگزامپل دی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ جو ہائی لائٹڈ سینٹینسز ہے یہ ارریلیونٹ سینٹینس ہے جو کہ اسٹوڈنٹ نے ڈال دیا. جب آپ اس کو پورے پیراگراف کو پڑھتے ہیں کہ ایز اے ریزلٹ آف دا ٹیکس کٹس ایجوکیشنل فیسلٹیز ان لنکن ہائی اسکول ہیو ریچ ٹو این آل ٹائم لو, کہ ٹیکس چونکہ کٹ کیا گیا ہے لوگوں پہ اور ٹیکس کی اماؤنٹ کی مطلب کلیکشن کم ہو گئی ہے, اس وجہ سے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں ایک شہر کے, اس کے اندر فیسلٹیز جو ہیں وہ نیچے آ گئی ہیں. باقی سارے جو نیکسٹ سینٹینسز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے فیسلٹیز, یہ دیکھیں مطلب بکس کے حوالے سے ہے کہ بکس آؤٹ آف ڈیٹ ہیں, کمپیوٹرز جو ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہیں, لیب کا برا حال ہے, لیب ایکوپمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو ہائی لائٹڈ سینٹینس ہے اس میں لکھا گیا آلسو دی کیمسٹری انسٹرکٹر لیفٹ ٹو ہیو اے بیبی ایٹ دا بگننگ آف دی سیمسٹر اینڈ موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ لائک دی سبسٹیٹیوٹ. کہ اس سینٹینس کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ تو ہے, اسکول کے ساتھ تو ہے, لیکن اس کا تعلق ایجوکیشنل فیسلٹیز اور ٹیکس کٹس کے ساتھ نہیں ہے. ٹیکس کٹس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب کیمسٹری کی جو ٹیچر ہے اس نے مطلب کہ بیبی کی جو ہے وہ خواہش نہیں کی, بلکہ اس کی اور ریزنز اس کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ یہ 2 سینٹینسز مزید ہیں. فرنیچر کا ذکر آ گیا ہے اس میں, ٹھیک ہے, کہ فرنیچر جو ہے وہ بھی فیسیلیٹی ایک ہوتی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر, جو کہ جب آپ اسپینڈ کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, تو اس سے آپ نیو فرنیچر. ڈیسکس کی بات ہو رہی ہے کہ ڈیسک جو ہے وہ انبیلنسڈ ہیں اینڈ دے پلے سیسو آن دا فلور, ٹھیک ہے. تو irrelevant sentences جو ہیں they should not be there in your paragraph. آپ کے پیراگراف کے اندر جتنے sentences ہیں they should support the main point. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ڈیولپ دا مین پوائنٹ. ڈیولپ دا مین پوائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو ایکسپلین کریں, ایگزمپلیفائی کریں اور اس کو لوگوں کے سامنے کلیئر کریں تاکہ لوگوں کو آپ کی بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. دو an occasional short paragraph is fine, particularly if it functions as a transition or emphasizes a point. A series of brief paragraphs suggest adequate development. کہ اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے پیراگرافس ہیں تو اس سے ریفلیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے کام اپنے ایسے پر نہیں کیا. نیکسٹ ہمارے پاس اگزامپل ہے جی جین بروڈی جو ہے ایک رائٹر ہے جو کہ ہیلتھ کے حوالے سے لکھتی ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ پیراگراف ایک عدد لکھنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی آپ یہ جو بتایا جاتا ہے اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک ہفتے میں جو ہے وہ آپ کا 10 کلو وزن کم ہو جائے گا, تو یہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور ایسے ممکن نہیں ہے. نوٹس جب آپ کو سینڈ کیے جائیں گے تو آپ نے یہ پیراگراف اچھے طریقے سے پڑھ لینے ہیں. یہ نمبر 1 پہ ہمیں جو ہے وہ ایگزامپل دی گئی ہے جین بروڈی کا پیراگراف ہے جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہے, یعنی کہ اس نے بات کی ہے لیکن اس نے اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کیا. جب اس قسم کا پیراگراف ہوگا تو لوگ آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے. اس کے بعد دوبارہ جو ہے نیکسٹ ہمیں پیراگراف دیا گیا ہے یہ جین بروڈی کا پیراگراف ہے کہ جس میں اس نے اپنے پوائنٹ کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, فیکٹس اینڈ فگرز پیش کی ہیں, اور ان فیکٹس اینڈ فگرز کو مطلب کہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہیں
اس بات پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے، اور یہ جتنے اشتہارات یا جو کچھ ہمیں ایڈورٹیزمنٹ نظر آتی ہے یہ ساری کی ساری یوز لیس ہے اور یہ سب کی سب بیس لیس ہے۔ پیراگراف رائٹنگ کے حوالے سے اور ایسے رائٹنگ دونوں کے حوالے سے نیکسٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے جی چوز اے سوٹیبل پیٹرن آف آرگنائزیشن۔ پیٹرن آف آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا پیراگراف جو ہے اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے۔ اب مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پیراگراف کو آگے لے کے چلنے کے۔ نمبر 1 پہ فرسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایگزامپلس اینڈ السٹریشنز، کہ آپ جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پہ یہ، مثال کے طور پہ یہ، مثال کے طور پہ یہ، اور وہ جو ساری مثالیں ہیں وہ آپ کے جو ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے نریشن۔ نریشن کیا ہوتا ہے؟ سٹوری کی فارم میں کہانی بیان کرنا۔ تھرڈ جو ہے وہ ہے ڈسکرپشن۔ ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا، جس میں جب ہمارے پاس کسی پرسنالٹی پہ یا کسی انسٹیٹیوٹ پہ آتا ہے پیراگراف تو ہم اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ فورتھ ہے جی ہمارے پاس پروسیس۔ پروسیس جو ہوتا ہے کہ کوئی کام مطلب کہ کیسے ہوتا ہے، فوڈ پروسیسز، اس میں فوڈ پروسیسنگ آ جاتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس آج کل اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب پہ کوکنگ مطلب کہ چینلز ہیں، کوکنگ جو ہے پروسیس جو کہ ایک ہوتا ہے تو وہ شروع سے لے کے آخر تک جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ایکسپلین کرتے جائیں کہ فرسٹ آف آل وی شوڈ ڈو دس، سیکنڈلی وی شوڈ ڈو دس، تھرڈلی وی شوڈ ڈو دس۔ تو یہ جو اس ٹائپ کا پیراگراف ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پروسیس پیراگراف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ، کے دو چیزوں کا تقابلی جائزہ لینا، یعنی کہ ان میں جو سملیرٹیز ہیں، کمپیریزن کا مطلب ہوتا ہے سملیرٹیز دیکھنا، کنٹراسٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینس دیکھنا۔ اس کے بعد آتا ہے جی انالوجی۔ انالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی دو ان ریلیٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو آپس میں ملانا اور ان کو آگے لے کر چلنا۔ اس کے بعد کاز اینڈ افیکٹ، کہ اگر آپ سگریٹ پئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ سگریٹ پینا یہاں پہ مطلب کاز ہے اور بیمار ہونا وہ اس کا ایفیکٹ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کاز اینڈ افیکٹ، کاز اینڈ افیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کلاسیفیکیشن اینڈ ڈویژن۔ کلاسیفیکیشن اینڈ ڈویژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ مطلب کہ کیٹیگریز کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، کہ فار ایگزامپل دیر آر سیورل ٹائپس آف انجینئرنگ۔ اب آگے اس میں آپ انجینئرنگ کی ٹائپس ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے۔ الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، میکینیکل انجینئرنگ ہے، سول انجینئرنگ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بتاشا ٹائپس ہیں انجینئرنگ کی جو کہ اس کے اندر موجود ہیں۔ لاسٹ جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے جی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے، کہ آپ چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں کیا۔ These patterns sometimes are also called methods of development۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناب write a total different methods of development of an essay، تو اس میں آپ نے یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ڈسکس کرنی ہیں۔ ابھی ان چیزوں کا یہاں پہ بریف انٹروڈکشن آئے گا، لیکن بعد میں ہم ان چیزوں کو مزید جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ آگے ہر ایک ٹائپ کی جو ہے وہ ایگزامپل دی گئی ہے کہ ایگزامپل اینڈ السٹریشن کا پیراگراف کیسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ ایگزامپل آپ کے سامنے، نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے۔ ان کو پیراگرافس کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لینا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایگزامپل اور السٹریشن کا پیراگراف کیسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیریشن کا پیراگراف ہے کہ نیریشن کا پیراگراف کیسے لکھا جاتا ہے۔ اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے۔ ون ایوننگ وین آئی واز وانڈرنگ ان دی شیلو آف دا لیک ٹو پاس راکی آؤٹ کراپ آئی سڈنلی اسٹاپ ڈیڈ ایز آئی سا سیریس بلیک باڈی آف دی اسنیک ان دی واٹر۔ اب آگے اس کا اسنیک کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا، کیسا تھا، تو وہ اپنا واقعہ نریٹ کر رہے ہیں پورے کا پورا۔ اس کے بعد ڈسکرپشن آ جاتی ہے کہ آپ کسی واقعے کو ڈسکرائب کرتے ہیں یا آپ کسی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرتے ہیں، پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں۔ پروسیس ہے، پروسیس کے حوالے سے بھی یہ کافی اہم ہوتا ہے
اور ہمیشہ پروسیس پیراگراف جو ہوتا ہے کرونولوجیکل آرڈر میں لکھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس پروسیس پیراگراف آتا ہے. پروسیس پیراگراف جو ہوتا ہے اس میں اس کو جو ہے وہ لازماً مطلب کرونولوجیکل آرڈر میں لکھا جاتا ہے. کرونولوجیکل آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے کہ سب سے پہلے یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, سب سے آخر میں ہم نے یہ اقدام اٹھایا. A writer may choose this pattern either to describe how something is made or done, or to explain to the readers step by step how to do something, کہ کوئی چیز کیسے بتائی جاتی ہے یا پھر کوئی کام کیسے کیا جاتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی گائیڈ جو ہے وہ پروسیس پیراگراف کے اندر پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ. کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ جو ہے دو چیزوں کا آپس میں جو ہے وہ قابلی جائزہ ہوتا ہے. اس میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز جو ہیں وہ چیزوں کے ڈھونڈے جاتے ہیں اور ان کو مطلب پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی پرسنالٹی جو ہے اس کا مطلب کمپیریزن کر سکتے ہیں. جو موجودہ حکومت ہے, پریویس گورنمنٹ ہے, ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. ایسے ہی بے تحاشا چیزیں ہیں جن کا کمپیریزن آپس میں ہو سکتا ہے اور اس پہ پیراگراف یا پھر ایسے آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انالوجی ہے. انالوجی جو ہے یہ آپ کے لیول پہ میرے خیال سے نہیں آتی, لیکن بہرحال اس میں دو مختلف چیزوں کا جو ہے کمپیریزن کیا جاتا ہے. جیسے کہ یہ نیچے اس نے پیراگراف میں دیا ہے کہ اینٹس آر سو مچ لائک ہیومن بینگ, کہ چیونٹیاں جو ہیں وہ انسانوں کی طرح ہوتی ہیں. ایز ٹو بی این embarrassment. They farm fungi, they raise aphids, have livestock, launch armies into the wars, use chemical sprays to alarm and confuse enemies, capture slaves. تو یہ سارے جو ہیں ایکشن چیونٹیوں کے اندر ہوتے ہیں اور یہ سارے ایکشن جو انسان بھی مطلب کرتے ہیں, تو اس وجہ سے they are much more like human beings. اس کے علاوہ چائلڈ لیبر کا بھی وہاں پہ آتا ہے. اور دے ایکسچینج انفارمیشن آپس میں سیزلیسلی, دے ڈو ایوری تھنگ بٹ واچ ٹیلی ویژن, کہ ٹی وی اور موبائل دیکھنے کے علاوہ ہر وہ کام جو کہ انسان کرتے ہیں چونٹیاں وہ کام سر انجام دیتی ہیں. اس کے بعد کاز اینڈ افیکٹ آ جاتا ہے. کاز اینڈ افیکٹ کی وجہ, کسی چیز کی وجہ. دی فینٹیسٹک, اس میں جو اس نے ماڈل پیراگراف دیا ہے اس کا ٹاپک سینٹینس کیا, دی فینٹیسٹک water clarity of Mount Gambier sinkholes results from several factors. کہ افیکٹ ہے کہ ایک جگہ ہے ماؤنٹ گیمبیئر, اس کی سنک ہولز ہیں, وہاں کا واٹر جو ہے وہ بہت زیادہ صاف ہوتا ہے. صاف ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ کازز جو ہیں وہ مطلب ڈھیر ساریاں ان کو مطلب کازز کو آگے ڈسکس کیا گیا ہے, اور ایسے پیراگراف کے اندر جو ہے وہ یونٹی. اس کے بعد کلاسیفیکیشن اینڈ ڈویژن ہے کہ آئٹمز کو جو ہے وہ کلاسیفائی کیا جاتا ہے. کہ سائنٹسٹ سارٹ الیکٹرک فشز انٹو 3 categories. دی فرسٹ comprises the strongly electric species like the marine electric rays or the freshwater African electric catfish and the South American eel. اس کے بعد آگے جو ہے وہ مختلف ان کی ٹائپس جو ہیں ڈسکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر ڈیفینیشن ہے, یہ تو غیر ایزی ہے جی. جو اہم نقطہ ہے اس میں آپ کی رائٹنگ کے حوالے سے, چاہے آپ ایسے لکھ رہے ہیں, چاہے آپ پیراگراف لکھ رہے ہیں یا آپ کوئی اسائنمنٹ بنا رہے ہیں, جو سب سے اہم نقطہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوہیرنس. کہ جو آپ کی رائٹنگ ہے اس کے اندر کوہیرنس ہونی چاہیے. کوہیرنس کا مطلب کیا ہے کہ ون سینٹینس اینڈ پیراگرافس فلو فرام ون ٹو اندر وداؤٹ بمپس, گیپس اور شفٹس. دے آر سیڈ ٹو بی کوہیرنٹ. Coherence can be improved by strengthening the ties between old information and the new information. Linking ideas clearly. کوہیرنس جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے جو آئیڈیاز ہیں ان کو آپ نے لنک کرنا ہے, ان کا آپس میں کنیکشن ہونا چاہیے. ریڈر ایکسپیکٹ ٹو لرن پیراگراف's main point in the topic sentence early in the paragraph. Then as they move into the body of the paragraph,
they expect to encounter specific details, facts or examples. کہ پیراگراف کا مین آئیڈیا جو ہے وہ تو ٹاپک سینٹینس میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب وہ ریڈر آپ کا پیراگراف کے اندر جاتا ہے، مزید ڈیٹیل میں پڑھتا ہے اس کو، تو وہاں پہ اس کو توقع ہوتی ہے کہ وہ جو ٹاپک سینٹینس ہے اس کی ڈیٹیلز یا اس کے حوالے سے حقائق یا پھر اس کے حوالے سے جو ایگزامپلز ہیں وہ سپورٹنگ ڈیٹیل کے اندر موجود ہوں گی۔ اگر وہ ایگزامپلز موجود ہیں، اگر وہ فیکٹس موجود ہیں، اگر وہ ڈیٹیلز موجود ہیں، تو آپ جو ہے وہ کوہیرنس اچیو کر سکتے ہیں۔ In the following paragraph, all the sentences following the topic sentence directly supported. اس کے بعد یہ آپ کے سامنے پیراگراف ایک ایگزامپل دی گئی ہے، یہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہے، اور ٹاپک سینٹینس کے بعد جتنے بھی آگے سینٹینسز ہیں یہ سارے کے سارے سپورٹ کرتے ہیں ٹاپک سینٹینس کو، یہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ تو ایسے جو رائٹر ہے اس نے کوہیرنس اچیو کی ہے۔ If a sentence does not support the topic sentence directly, readers expect it to support another sentence in the paragraph. Therefore, to support the topic sentence indirectly. اگر کوئی جملہ ڈائریکٹلی ٹاپک سینٹینس کو سپورٹ نہیں کر رہا تو وہ جملہ جو سپورٹنگ ڈیٹیل کی لائنز ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہونا چاہیے، اور ایسے وہ انڈائریکٹلی ٹاپک سینٹینس کو سپورٹ کرے گا۔ آگے مزید پیراگراف کے اندر اس نے اس چیز کی بھی ایگزامپلز دی ہیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا جب نوٹس آپ کے پاس آئیں گے۔ نیکسٹ جو میتھڈ ہے ہمارے پاس کوہیرنس اچیو کرنے کا وہ ہے ریپیٹنگ دا کی ورڈز، کہ جو ایک مین ورڈ ہوتا ہے آپ کا جس کے ارد گرد پورا پیراگراف گھومتا ہے، اس کو آپ ہر تیسرے چوتھے سینٹینس میں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ Repetition of the keywords is important technique for gaining coherence. اور ریپیٹیشن صرف اس ایک ورڈ کی ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے سینونیمز جو ہیں ان کو آپ امپلوائے کریں تاکہ وہی ورڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ شیڈز میں بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا رہے۔ ایسے ہی اس کی یہ ایگزامپل ہے، اس کو آپ نوٹس میں جب آپ دیکھیں گے تو اچھے طریقے سے دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یوزنگ پیرالل اسٹرکچرز جو ہے یہ یوز کیے جاتے ہیں۔ پیرالل اسٹرکچرز ان کا بھی مقصد ہوتا ہے کوہیرنس اچیو کرنا، ٹھیک ہے۔ مینٹین کنسسٹنسی جو ہے اس کو کہ آپ ایک مطلب کہ پوائنٹ آف ویو جو ہے اور ایک ٹینس جو ہے اس کو لے کے چلیں۔ اگر آپ باتیں پریزنٹ ٹینس میں کر رہے ہیں تو اچانک جو ہے پاسٹ ٹینس یا پھر فیوچر ٹینس میں شفٹ نہ ہوں۔ اگر آپ باتیں فرسٹ پرسپیکٹیو سے فرسٹ پرسن پرسپیکٹیو سے کر رہے ہیں تو اچانک ایسا نہ ہو کہ آپ آئی کی جگہ یو کا استعمال کر دیں اور یو کے بعد پھر ہی شی اٹ کا استعمال کر لیں۔ اگر آئی ہے تو سارے سینٹینسز آئی کے ویو سے ہونے چاہیے، اگر یو ہے تو سارے سینٹینسز یو کے پرسپیکٹیو سے ہونے چاہیے، اور ایسے ہی تھرڈ پرسن اگر ہے کہ ہی شی اٹ ہے تو وہ سارے سینٹینسز اسی پرسپیکٹیو سے ہونے چاہیے۔ جو آخر میں جو سب سے اہم چیز ہے جس سے کوہین اور کوہیرنس اچیو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جی آپ کے ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا استعمال۔ آپ نے یقیناً پہلے سیمسٹر میں پڑھا ہوگا ٹرانزیشنز آر دی بریجز بٹوین what has been read and what is about to be read. Transitions help readers move from sentence to sentence. They also alert readers more global connections of the ideas and those between paragraphs even. ٹھیک ہے جی، یہ ٹرانزیشنز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں، اور یہ پیج نمبر 54 پہ اس کا انہوں نے پیراگراف دیا ہے، اس میں یہ جتنے کے جتنے آپ کے پاس ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں یہ سارے کے سارے ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہیں جو کہ سینٹینسز کو آپس میں ملانے میں یا ایک سینٹینس سے دوسرے سینٹینس سے موو کرنے میں جو رائٹر ہے اس کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کی ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ لسٹ دی گئی ہے کامن ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی، کہ اگر ایڈیشن یعنی کہ بات میں کچھ آپ نے اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے اینڈ آلسو بسائڈز فردر مور ان کا یوز ہوتا ہے۔ مثال دینی ہے تو فار ایگزامپل فار انسٹنس ٹو السٹریٹ ان فیکٹ اسپیسیفکلی، ایسے ہی مطلب کمپیریزن کے لیے آلسو سملرلی لائک وائز، کنٹراسٹ کرنا ہے اگر آپ نے تو اس کے لیے یہ سارے سمرائز کرنا ہے، وقت کو شو کرنا ہے، آپ نے جگہ کو شو کرنا ہے، اور اگر
کو لاجیکل ریلیشن شپ شو کرنا ہے تو اس کے لیے سو دیر فور کانسیکوینٹلی یہ سارے ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ نوٹس اب آپ سے شیئر کر دیے جائیں کہ ان نوٹس کو اچھی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اللہ حافظ, گڈ بائے فار ٹوڈے.